اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام سب سے پہلے یہ نہیں پوچھتا کہ تم کتنے بڑے عالم ہو، تم نے کتنے قرآن ختم کیے، تم نے کتنی تہجد کی نمازیں پڑھی، تم نے کتنے نوافل پڑھے۔ اسلام پوچھتا ہے کہ تم انسان کیسے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بکھر جاتے۔ اس صورت آل عمران کی آیت میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اسلام کی جو روح ہے وہ نرم دلی ہے، وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اگر اچھا اخلاق نہ ہوتا تو اسلام کیسے پھیلتا؟ آپ نے کتنے ہی واقعات دیکھے ہوں گے کہ جس میں صرف اور صرف جتنے بھی کفار ہیں وہ جو اسلام قبول کیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر ہی جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیا۔ جو گالی دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے، جو پتھر مارتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ہدایت مانگتے، کوئی کچرا پھینکتا، کوڑا پھینکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو جاتے۔ اسلام سکھاتا ہے سچ وہی نہیں جو فائدہ دے، سچ وہ ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ اسلام ہمیں سچائی کا درس دیتا ہے، چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف۔ اسی طریقے سے اسلام ہم کو رحم سکھاتا ہے کہ انسان ہی نہیں جانور بھی ایک پیاسی بلی کو پانی پلانے پر ایک شخص جنتی ہو گیا، اور ایسے ہی ایک عورت بلی کو بھوکا مارنے پر جہنمی ہو گئی۔ یہ ہے اسلام کا معیار اخلاق۔ اس نے کسی چیز میں فرق نہیں رکھا کہ بھئی جانوروں کو ایسے چھوڑ دو تو صرف انسانوں کے ساتھ اخلاق اچھے رکھو، نہیں، جانور کی بھی اتنی ہی عزت کرو جتنی کہ انسان کی ہے، اس کا بھی اتنا ہی خیال کرو جتنا کہ ایک انسان کا خیال کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایک عورت کو صرف بلی کو پانی پلانے پر جو ہے جنت میں داخل کر دیا۔ اسی طریقے سے اسلام ہم کو سکھاتا ہے معاف کرنا، کہ طاقت کی علامت فتح مکہ کے دن وہ لوگ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، ستایا، زخم دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، تم سب آزاد ہو۔ یہ بدلہ نہیں، یہ بلند اخلاق تھے۔ اسی طریقے سے اسلام ہم کو سکھاتا ہے وعدہ نبھانا، چاہے دشمن ہو۔ اسلام سکھاتا ہے کہ وعدہ مسلمان کی پہچان ہے، دھوکہ ایمان کے خلاف ہے، یہاں تک کہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف لازم ہے۔ اسی طریقے سے اسلام ہم کو سکھاتا ہے پڑوسی کا حق ادا کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی وصیت کرتے رہے کہ مجھے لگا اسے وارث بنا دیا جائے گا۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ پڑوسی سے لڑنا ہمارا فرض ہے، اس پڑوس میں کیا غم چل رہا ہے اس کے ہم کو پتہ نہیں، ان کی ٹو میں لگے رہنا، ان کی باتیں ادھر سے ادھر پھیلانا، بلند آواز سے گانے لگانا کہ بھئی پڑوسوں کا خیال ہی نہ ہو۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے ہم پڑوسیوں کے ساتھ کیسا کرتے ہیں، تو یہ جو ہے اخلاق کے خلاف ہیں۔ اسلام میں پڑوسی کا دین نہیں دیکھا جاتا، انسان دیکھا جاتا ہے، کہ یہ نہیں کہ صرف مسلمان پڑوسی ہو تبھی اس کی خیال رکھیں، نو۔ اسی طریقے سے اسلام ہم کو عاجزی سکھاتا ہے، تکبر نہیں۔ اسلام کہتا ہے وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے تھے، غریبوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور فرماتے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو ان تمام باتیں کہ عاجزی دکھانا، تکبر نہیں کرنا، پڑوسی کا حق ادا کرنا، ان کا خیال رکھنا، وعدہ نبھانا چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، معاف کر دینا، اگر طاقت رکھتے ہوئے ہم دوسرے کو معاف کر دیں، یہ کرنا، رحم کرنا، صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جانوروں پر بھی رحم کرنا، سچائی کو اختیار کرنا چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو، ہر وقت سچائی کا ساتھ دینا، یہ سب باتیں، نرمی کرنا، یہ سب باتیں ہمیں اسلام سکھاتا ہے، اور یہی اچھے اخلاق ہیں۔ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، ہم نے راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھ لیے، لیکن اگر ہم ان سب چیزوں سے خالی ہیں کہ ہم نے پڑوسی کا خیال نہ رکھا، وعدہ نہ نبھایا، نرمی نہ اختیار کی، معاف نہ کیا، رحم نہ کیا،
تو ہمارے اعمال کسی کام کے نہیں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ خاتون ہے، اس وہ بڑی تہجد گزار ہے، نوافل بھی بہت پڑھتی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے، بس ہر وقت مصلی پہ بیٹھی رہتی ہے، تسبیح گھماتی رہتی ہے، لیکن اس کے اخلاق بہت برے ہیں، اس کے آس پڑوس والے اس کی زبان سے بڑے تنگ ہیں، سب اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ جبکہ ایک عورت ایسی ہے کہ وہ تہجدیں تو نہیں پڑھتی، قرآن تو نہیں اتنا پڑھتی، لیکن وہ فرض نماز کا اہتمام کرتی ہے، اتنا قرآن پڑھتی ہے کہ جتنا ہمیں پڑھنا کم سے کم پڑھنا چاہیے، تو لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، سب اس کے اخلاق سے متاثر ہیں، سب اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس کی بات کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے وہ عورت جس کے اخلاق برے ہیں، جس کے اخلاق کی وجہ سے لوگ اس سے بات کرنا چھوڑ دیں، وہ عورت جہنمی ہے، اگرچہ وہ تہجد گزار ہے۔ جبکہ وہ عورت جو تہجد نہیں پڑھتی، اس کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا یا کچھ بھی، لیکن وہ 5 وقت سے نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، لیکن اپنے اخلاق اس نے اچھے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ جنت میں جائے گی۔ تو اس سے بھی ہمیں یہی پتہ چلا کہ اخلاق کو اچھا رکھنا کتنی امپورٹنس ہے، کہ ہم جانے انجانے میں کسی کو اپنی زبان سے، اپنی کسی ایکٹ سے تکلیف پہنچا دیتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بھی پسند آئی ہوگی اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ کہانی سنانے کا مقصد جسٹ صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنے دل پہ اتاریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں، اس وقت تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔